بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 6 آج ہمارا تیسری سماہی کا دوسرا چیپٹر ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ آج اس چیپٹر میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کا اخلاق کریمانہ ہے۔ یہ الفاظ ان عظیم خاتون کے ہیں جن کا اخلاق فہم و فراست، فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری اور فراست کا مطلب ہوتا ہے دانائی، تدبر کا مطلب ہوتا ہے دور اندیشی، حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی، اور اثار و قربانی کی مثال ہے۔ اثار کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے نفع کو اپنے نفع پر ترجیح دینا، یعنی دوسروں کا فائدہ سوچنا اور اپنے فائدے کو پس پشت ڈال دینا۔ مثالی ہیں یہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمائے تھے۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم سے فرمایا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں اور بالکل پریشان نہ ہوں۔ آپ نے ان کو تسلی دی جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش کی معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ خاندان اپنی شرافت، سچائی اور کاروباری معاملات کی وجہ سے عزت و شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ اہل مکہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ذریعہ معاش کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کماتے تھے، پیسہ کس طریقے سے وہ کما کر اپنی ضروریات پر خرچ کرتے تھے، تو وہ پیشہ جو تھا ان کا وہ تجارت تھا۔ قریش کے تجارتی تعلقات اندرون عرب اور بیرون ملک سے بہت اچھے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد قبیلۃ قریش کے مشہور تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرافت، دیانت، امانت اور احساس ذمہ داری کی اخلاقی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شرافت، شرم و حیا اور اخلاق کی وجہ سے قریش میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے نیک عورت۔ پورے قبیلے میں ان کی دانائی اور اعلیٰ اخلاق کے باعث احترام کیا جاتا تھا۔ قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھیں۔ قریش کا تجارتی قافلہ جب مکہ سے روانہ ہوتا تو آدھے سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا، اس لیے انہیں اپنے سامان کی تجارت کے لیے ہمیشہ ایک ایسے انسان کی تلاش رہتی جو ایماندار، شریف ہو اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ جی گرلز، حضرت خدیجہ بہت مالدار خاتون تھیں اور وہ تجارت کیا کرتی تھیں۔ ظاہر ہے وہ خاتون ہونے کی وجہ سے خود تو نہیں جاتی تھیں، اور وہ کوئی نہ کوئی نیک اور ایماندار بندہ اپنے اس کام کے لیے رکھتی تھی جو کہ ان کا مال دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں میں جا کر بیچتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں معلوم ہونے پر انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر اپنے مال کی تجارت کرنے کی دعوت دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ملازم میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت اور سچائی کی بنا پر غیر معمولی منافع ہوا۔ سفر سے واپس آ کر میسرہ نے تمام باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقررہ رقم سے دگنی رقم ادا کی، یعنی کہ مقررہ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ انہوں نے آپس میں طے کی تھی۔ آپ نے اس رقم سے زیادہ ان کو رقم دے دی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، ذہانت اور سچائی کی وجہ سے ان کو بہت منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پیغام بھیجا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور نبی کریم نے ان کے ساتھ شادی کی، اور ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں، جن میں سے 2 بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور 4 بیٹیاں جو ان سی تھیں ان کے نام آپ لوگوں نے پڑھ لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔
غار ہرا میں عبادت کے لیے جاتے وقت کھانے پینے کا سامان دینے سے گھر میں ہر طرح ان کی خوشی اور سکون کا اہتمام کرنے تک ہر کام میں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نمایاں تھی۔ غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ سنایا۔ آپ ان کی باتوں پر یقین کرنے والی اور ایمان لانے والی پہلی خاتون قرار پائیں۔ انہوں نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئیں جو عیسائی تھے اور عربی اور عبرانی کے جید عالم تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا خیال ظاہر کیا اور آنے والے کچھ واقعات کی پیش گوئی بھی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ بہت گھبرائے ہوئے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ نے ان کی تمام باتیں سنی اور ان پر ایمان لائیں اور پہلی خاتون قرار پائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کی مدد بھی کی، اپنے بھائی چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں جنہوں نے ان کے نبی ہونے کا خیال ظاہر کیا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشہ ایک سلیقہ شار اور وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا بلکہ انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کی سہولت وہاں پہنچائی۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر شعیب ابی طالب ایک جگہ کا نام ہے میں چلے گئے، جو دشمنوں نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں شعیب ابی طالب میں جانے نہ دیں۔ اس 3 سال کے طویل عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود بھی حوصلے سے کام لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی۔ بالآخر یہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس دوران ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ شدید بیمار ہو گئیں، ہرچند کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن وقت معین آ پہنچا تھا۔ یہ معین کا مطلب ہوتا ہے مقررہ، یعنی کہ ان کے نبی اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت ان کا دنیا میں مقرر کیا ہوا تھا وہ آ پہنچا تھا، اور اب ان کی صحت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یہ عظیم خاتون 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے میری تصدیق کی جب لوگ کافر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا انہوں نے میری مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آخر میں انہوں نے یہ چیز بھی فرمائی کہ یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب کوئی بھی شخص میری بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور انہوں نے میری مدد کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ جی گرلز، ہم نے اس پورے چیپٹر کی ریڈنگ کی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو اچھی طرح لرن کرنا ہے، اس کے مشکل الفاظ جو ان سے ہیں ان کو یاد کرنا ہے آپ نے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔